کوا اور کتے کو آپ نے دیکھا ہے، کوا کی عادت الگ ہے، کتے کی عادت الگ ہے۔ کوے کو دیکھیں گے آپ، مردار کو دیکھا تو اکیلا نہیں کھاتا ہے، سارے کوے کو جمع کرتا ہے، پورے ارریہ ضلع کے کوا کو جمع کرتا ہے، اس کے بعد کھاتا ہے۔ لیکن کتے کی عادت اس کے برخلاف ہے، کتا کا پیٹ ایک بالشت کا ہے، اور گورو ہاتھی اس کا 10 گنا ہے۔ وہ اکیلا کھا نہیں سکتا، لیکن خود بھی نہیں کھاتا، اپنی قوم کو بھی کھانے نہیں دیتا۔ یہی حال ہے حرام کمانے والے کا، وہ دوسرے کو لوٹتا ہے، دوسرے کی مصیبت میں کام نہیں آتا۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے ایک کوا کو مار کر کے آپ کھیت میں ٹانگ دیجئے، ایک کوا وہاں نہیں پہنچے گا، مردہ کوا سے نصیحت پکڑتا ہے۔ اور 100 کتے کو مار دیجئے، دوسرا کتا وہاں سے سامنے سے گزر جائے گا، نصیحت نہیں پکڑے گا۔ جو حرام خور ہوتا ہے، حرام کماتا ہے، وہ دنیا میں مصیبت سے نصیحت نہیں پکڑتا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آخر کوا کا پیٹ بھرا، وہ اڑ جاتا ہے، لیکن کتا وہیں جوکتا رہتا ہے، مرے ہوئے ہاتھی کو جوکتا رہتا ہے، پیٹ بھر گیا۔ دونوں میں فرق کیا؟ کوا کے پیٹ میں بھوک ہے اور کتا کی آنکھ میں بھوک ہے، اور آنکھ کی بھوک نہیں مٹتی ہے، قبر کی مٹی سے مٹ جاتی ہے، پیٹ کی بھوک تھوڑے میں مٹ جاتی ہے۔ اس لیے غریب بیچارہ مٹھی بھر کھا لیتا ہے، حلال کمانے والا مٹھی بھر کھا لیتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن حرام کمانے والے کے پاس کروڑ بھی ہے تو اس کو صبر نہیں ہے، وہ عرب کے چکر میں ہے۔ 3 عادت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کتے کی۔ کتے کو آپ دیکھیں گے ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا، اور زمین میں جب چلتا تو سونگتا رہتا۔ اور تیسری عادت کتے کی کیا ہے؟ جو روٹی کا ٹکڑا دیا اس کے آگے دم ہلاتا ہے، اور جو کچھ نہیں دیتا اس کو آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ کتے کی عادت آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان کہاں پہنچ جاتا ہے حرام کمانے کی وجہ سے؟ آپ کی آنکھ سے میں پٹی ہٹا رہا ہوں، حرام کمانے کی وجہ سے کتے سے بھی آدمی بدتر ہو جاتا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ بدن میں پیشاب نہ لگے، اور کتا منہ مار رہا پخانے میں، منہ کو بچا نہیں رہا ہے، بدن کو بچا رہا ہے۔ یہی حال حرام کمانے والے کا ہے، وہ کپڑے کو بچاتا ہے پیشاب پخانے سے، وہ بدن کو بچاتا ہے پیشاب پخانے سے، پیشاب پخانے سے بھی زیادہ گندی چیز حرام ہے، وہ حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ دیکھیے کتے میں حرام کمانے والے میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری بات دیکھیے، کتا جب چلے گا تو زمین کو سونگتا، کیا مطلب کہاں روزی ہے؟ اور حرام خور رشوت کھانے والا وہ دوسرے کی جیب ٹٹولتا ہے، کس کی جیب میں زیادہ پیسہ ہو۔ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کو سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کتے کو آپ دیکھیں گے جو ٹکڑا دیتا ہے اس کے آگے دم ہلاتا، جو ٹکڑا نہیں دیا اس کو آنکھ دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے حرام کمانے والے کو امیر کو سلام کرتا ہے، ہاں سر، یس سر، ہاں سر، یس سر، ہاں سر، یس سر، اور جہاں غریب کو دیکھے گا بھیک مانگتے ہوئے اس کو گالی دے گا، دھکا دے گا، اس کو آنکھ دکھائے گا۔ دیکھیے سیم کتے کی عادت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، ہم مسلمان ہیں، اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، آخری نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو لڑکا بھی اسی مجلس میں ہوتا تھا، لڑکی بھی ایک ہی مجلس میں ہوتی تھی، لڑکی ادھر بیٹھتی تھی، لڑکا ادھر بیٹھتا تھا، قاضی صاحب بیچ میں ہوتے تھے، تو رجسٹر میں نام لکھنے کے بعد ابھی بھی یہاں اس مجلس میں نکاح ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں جو نکاح کا دستور تھا وہ یہ تھا کہ لڑکی سامنے، لڑکا سامنے، بیچ میں قاضی۔ لڑکا سے پوچھا تم تیار ہو؟ تو ہاں تیار ہوں۔ قبول ہے؟ تو قبول ہے۔ لڑکی سے کہا کہ تم تیار ہو؟ قبول ہے؟ تو قبول ہے۔ ہو گیا نکاح، دعا ہو جاتی۔ تو یہ موبائل کا زمانہ تھا نہیں، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا نہیں تھا، قاضی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے سب سے بڑے عالم احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے، لڑکی ادھر ہے، لڑکا ادھر ہے۔ تو لڑکی سے حضرت نے کہا کہ یہ لڑکا ہے، اس کو دیکھ لو۔
یہ تم کو پسند ہے، اس کے نکاح میں تم آ رہی ہو، تم کو قبول ہے؟ تو جیسے ہی لڑکی نے لڑکا کو دیکھا کہ داڑھی والا ہے، بھری مجلس میں کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر کے کہا مجھ کو داڑھی والا لڑکا قبول نہیں ہے۔ اب جتنے باراتی منہ پجا کر کے آئے تھے پرہیزی کھانے کے لیے، اس کا تو پانی اتر گیا۔ ارے باپ رے کیا ہوگا، آج تو بھوکا پیاسا واپس جانا ہوگا۔ حضرت کا سر جھک گیا، سب لوگ مارے شرم کے سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مراقبے میں چلے گئے۔ 5 منٹ کے بعد سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں، ایک راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں، میں آج ایک وجہ بتانے کے لیے آپ لوگوں کو جا رہا ہوں۔ میں مراقبے میں گیا تھا، خدا سے پوچھا کہ آخر اس لڑکی کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ نے پردہ اٹھا دیا، بتا دیا کہ اس لڑکی نے داڑھی والے کا انکار کیوں کیا۔ اس کے باپ نے اس کو حرام کما کر کے حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائیں داڑھی بنوائیں، موچ اڑائیں داڑھی بنوائیں، عورت جیسی شکل بنائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیر کا کھائیں اپنا بچائیں، اس پر موج منائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ مونچھ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ دوسرے کی کھائیں گے اپنا بچائیں گے، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کرنی ہے۔ اس دنیا میں دنیا بھی کمانا ہے، دین بھی کمانا ہے۔ راستہ میں بتا رہا ہوں، بالکل آسان ہے، آپ سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مالدار نہیں ہو سکتا۔ راستہ میں بتا رہا ہوں، آپ کو حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ آپ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، 1 سال آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے۔ دھیان سے سنیے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ قرآن کے حوالے سے پیغام ہے، بچے کو آپ قرآن پہلے پڑھا لیجیے، اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کی دعا ملے گی، آپ کا بچہ 1 نمبر کا ڈاکٹر ہوگا، 1 نمبر کا پروفیسر ہوگا، 1 نمبر کا انجینئر ہوگا۔ قرآن کے حوالے سے بتانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ بار بار غلطی کر رہے ہیں، 7 خون آپ کا معاف ہے، اس کے بعد غلطی مت کیجیے گا، سیدھا جنازہ پڑھ دیں گے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ نبی کے حضور امت کا گناہ پیش کیا گیا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ تو سب سے بڑا گناہ امت کا کون سا تھا
کہ امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا جس قرآن کو نبی نے پکڑ کر کے دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ آپ کا بیٹا حافظ نہیں ہے چلے گا، لیکن حافظ ہو کر کے اگر قرآن بھول گیا بہت خطرے کی بات ہے۔ جانتے ہیں کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں آئے گا تو ہاتھ ہی نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ دنیا میں ہاتھ تھا لیکن اللہ کی عدالت میں اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ بدن میں گوشت نہیں ہوگی، چمڑی نہیں ہوگی، ہڈی پر کھڑا ہوگا۔ کتنا بڑا گناہ۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک بات راز کی سنیے آپ۔ مولانا ہو کر کے بھی اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھا رہا، مولوی ہو کر کے بھی اپنے بچے کو اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ مدرسے کی تعلیم، اس کو قرآن تک کی تعلیم نہیں دلایا، اردو تک کی تعلیم نہیں دلایا۔ ماسٹر ہیں، انجینئر ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن سا بچہ ان کا محروم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو ایک لائن میں جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا بچہ لاکھ انجینئر بن جائے، لاکھ ڈاکٹر بن جائے، کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ باپ بھی دنیا دار، بیٹا بھی دنیا دار۔ روٹی کی تو قدر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اتنا بڑا دنیا دار یہ باپ ہے۔